السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی زبردست ڈش کا راز کھولنے جا رہے ہیں جو نسلوں سے خاندانوں کی شان رہی ہے۔ خاص طور پر عید جیسے موقعوں پر تو اس کے بغیر دسترخوان ادھورا لگتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بالکل اصلی بازاری سٹائل کے بیف پائی۔ اکثر یہی خیال آتا ہے نا کہ گھر پر وہ بازار والا گاڑھا لیسدار شوربہ اور وہ ذائقہ کیسے لایا جائے۔ لگتا تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن فکر نہ کریں، آج اس مشکل کو مل کر بالکل آسان بنا دیں گے۔ آج ہم ایک صدیوں پرانی خاندانی ترکیب سے پردہ اٹھائیں گے اور وہ سارے خفیہ طریقے جانیں گے جو اس ڈش کو اتنا خاص اور ہر بار ایک جیسا مزیدار بناتے ہیں۔ تو اس ذائقے کے سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے ضروری راز جو ہے وہ ہے پائے صاف کرنے کا طریقہ۔ سمجھ لیں کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک شاندار ڈش کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب پائے بازار سے آتے ہیں تو ان کا رنگ اکثر تھوڑا کالا سا ہوتا ہے، سطح پر باریک ذرات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو کیمیکلز کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذائقے اور صحت دونوں کے لیے ان کی ٹھیک سے صفائی بے حد ضروری ہے۔ تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ طریقہ اتنا آسان ہے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ بس پائے کو کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈالنا ہے اور ٹھیک 5 منٹ کا ٹائمر لگا دیں۔ خود ہی نظر آئے گا کہ کیسے ساری میل اور جھاگ اوپر آ جاتی ہے۔ بس اسی چیز کو تو ہٹانا ہے۔ اس کے بعد پائے نکالیں اور تازہ پانی سے خوب اچھی طرح دھو لیں۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس عمل سے ساری غذائیت چلی جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سے صرف بو اور کیمیکلز نکل جاتے ہیں۔ پائے تو اب بھی بالکل کچے ہی ہیں۔ یہ صرف صفائی کا ایک سٹیپ ہے۔ چلیں جی، صفائی تو ہو گئی۔ اب آتی ہے اصل چیز کی باری، یعنی یخنی تیار کرنا، جہاں پائے کا وہ گہرا اور اصلی ذائقہ بنتا ہے۔ اس ترکیب کا جو فلسفہ ہے نا، وہ بہت سادہ ہے۔ کم مسالے، زیادہ ذائقہ۔ ہمارا مقصد گوشت کے قدرتی ذائقے کو اور نکھارنا ہے، نہ کہ اسے مسالوں کے پیچھے چھپا دینا۔ اور یہ دیکھیں کتنی سادہ چیزیں ہیں، حیرانی کی بات ہے نا۔ صرف نمک، 2 بڑی الائچی، دار چینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور 4 سے 5 لونگ۔ یقین کریں بس یہی وہ مسالے ہیں جو یخنی کو وہ خاص گہری خوشبو اور ذائقہ دیتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑا صبر چاہیے۔ پریشر کوکر میں بالکل ہلکی آنچ پر پورے 1 گھنٹے کے لیے اسے پکنے دیں۔ یہی دھیمی آنچ کا جادو ہے جو ہڈیوں سے سارا رس اور لیس نکال کر یخنی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ؟ گوشت اتنا نرم کہ بس ہاتھ لگانے سے ہڈی سے الگ ہو جائے، اور ساتھ میں ایک سنہری گاڑھی یخنی جو ڈش کے اگلے مرحلے کے لیے ایک دم تیار ہے۔ اب ہم آگے ہیں اس ترکیب کے سب سے منفرد، سب سے حیران کن حصے کی طرف، ایک ایسا راز جو عام ترکیبوں سے بالکل ہی الگ ہے۔ اور یہی ہے اس روایتی ترکیب کا سب سے بڑا فرق۔ حیران ہوئے نا؟ اس میں پیاز یا ٹماٹر بالکل استعمال نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پیاز گریوی میں ایک مٹھاس لے آتی ہے جو پائے کے اصلی نمکین ذائقے کو خراب کر دیتی ہے۔ تو مسالے کی بنیاد بنتی ہے ادرک اور ہری مرچ کے پیسٹ سے، پھر اس میں لال مرچ، ہلدی، دھنیا اور زیرہ جیسے بنیادی مسالے ڈالے جاتے ہیں، اور کھٹاس کے لیے ٹماٹر نہیں بلکہ دہی کا استعمال ہوتا ہے، جس سے گریوی بہت ہی ملائم بنتی ہے۔ یہاں جو اصل گیم ہے نا، وہ ہے بھنائی کا، مطلب مسالے کو مسلسل بھوننا، اس وقت تک بھوننا جب تک تیل الگ ہو کر اوپر نہ آ جائے اور مسالہ بالکل دانے دار نہ ہو جائے۔ ذائقے کی ساری گہرائی اسی محنت سے آتی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب آخری جادوئی مراحل میں مل کر کیا کمال کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہ لمحہ ہے جب وہ نرم گلے ہوئے پائے اور گاڑھی یخنی اس خوشبودار مسالے میں جاتے ہیں۔ رنگ اور خوشبو دونوں ہی لاجواب ہوتے ہیں۔ اب پہلا دم لگایا جاتا ہے، ہلکی آنچ پر صرف 5 منٹ کے لیے، تاکہ مسالوں کا سارا ذائقہ گوشت اور یخنی میں اچھی طرح رچ بس جائے۔ اس کے بعد اوپر سے گرم مسالہ چھڑک کر مزید 5 منٹ کا دم دیا جاتا ہے۔ یہ آخری سٹیپ خوشبو کو ڈش کے اندر ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا ہے۔ ویسے دم کا مطلب کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر دھیمی آنچ پر پکانے کا ایک طریقہ ہے، جس میں کھانے کو بند برتن میں پکایا جاتا ہے تاکہ ساری چیزیں اپنی ہی خوشبو اور رس میں اچھی طرح پک جائیں۔
اور بہترین پائے کی نشانی کیا ہے؟ ایک گاڑی لیسدار گریوی جس کے اوپر ایک ملائی جیسی تہ ہو، جو بتاتی ہے کہ ڈش بالکل زبردست تیار ہوئی ہے۔ تو آئیے اب ان تمام اہم نکات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں جو اس ڈش میں کامیابی کے اصل راز ہیں۔ تو یہ 4 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، صفائی کے لیے 5 منٹ کا ابال۔ نمبر 2، یخنی میں کم سے کم مسالے۔ نمبر 3، مسالے میں پیاز اور ٹماٹر کو بالکل بھول جائیں۔ اور نمبر 4، خوشبو کو لاک کرنے کے لیے 2 مرحلوں والا دم۔ یہی وہ 4 نکات ہیں جو اس ڈش کو ایک عام ڈش سے شاہی ڈش بنا دیتے ہیں۔ تو پھر اس عید پر کون کون یہ شاہی ڈش آزما رہا ہے؟ اس ترکیب کے ساتھ کامیابی یقینی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔